لالا فهي إلى الأوطان فهم مقمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بہت بہت شکریہ جناب قاری ندیم نجفی صاحب، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اس انٹرنیشنل ایک روز عالمی سیمینار کے جس کا عنوان مرثیہ انسانی اقدار کا خزینہ اور مرثیہ انسان سازی کا شاہکار ہے، اس کی افتتاحی تقریر جناب سید حمید الحسن صاحب قبلہ فرمائیں گے۔ اب اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جو مہمان خصوصی ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب جو کینیڈا سے تشریف لائے ہیں اور جو مرثیے پہ بہت کام کر رہے ہیں، 7 سمندر پار کر کے وہ لکھنؤ اور ہندوستان آتے ہیں اور اردو کی آبیاری کر رہے ہیں، بالخصوص مرثیے کی جو بالکل ختم ہو چکا تھا، ان کے اعزاز کے لیے شیعہ کالج بورڈ آف ٹرسٹیز کے پریزیڈنٹ جناب پروفیسر عزیز حیدر صاحب ان کا استقبال کریں گے بکے دے کر اور شال پہنا کر۔ جناب پروفیسر عزیز حیدر صاحب پریزیڈنٹ بورڈ آف ٹرسٹیز شیعہ کالج ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب کا استقبال کریں گے۔ پروفیسر عزیز حیدر صاحب ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب کو شال پہناتے ہوئے زوردار تالیوں سے آپ ان کی ہمت افزائی کیجیے کہ اتنی دور سے وہ یہاں تشریف لاتے ہیں۔ پروفیسر عزیز حیدر صاحب ان کو بکے پیش فرما رہے ہیں، ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب کو پروفیسر عزیز حیدر صاحب اور مولانا یاسوف عباس صاحب۔ اب میں کالج کے ڈائنامک مینیجر جو ہر وقت اس بات کی کوشش میں رہتے ہیں کہ کیسے کالج آگے بڑھے، یعنی جناب عباس مرزا شمسی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب کو بکے پیش کریں اور شال پہنائیں۔ جناب عباس مرتضی شمسی صاحب مینیجر شیعہ پی جی کالج ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کو شال پہنا کے بکے پیش کرتے ہوئے بہت مبارک ہو۔ جناب سید تقی عابدی صاحب تم سلام
1000 برس، ہر برس کے ہو دن ہزار ہزار۔ ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب بے شک آپ قابل مبارکباد ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سیکریٹری مجلس علماء آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے اسپوکس پرسن، جنرل سیکریٹری آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ فخر ملت مولانا شال پہنائیں اور بکے پیش کریں۔ ڈاکٹر یاسوب عباس صاحب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کو شال پہناتے ہوئے اور بکے پیش کرتے ہوئے اور ان کی طول عمر کی ہم لوگ دعا کرتے ہیں، تم سلامت رہو 1000 برس۔ یہ دعا نکل رہی ہے جو آپ مرثیے کے لیے اتنا کام کرتے ہیں۔ کالج کے پرنسپل شبیر رضا باقری صاحب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کو، شبیر رضا باقری صاحب، ہمیں بڑی خوشی کی بات ہے، یہ ہمارے شاگرد رشید ہیں اور بہت مبارک ہو۔ تقی عابدی صاحب کالج پرنسپل باقری صاحب نے ان کو بکے پیش کیا۔ کالج کے جناب اعجاز ڈائریکٹر سیل فائنانس ڈاکٹر ایم ابو طیب صاحب، کنوینر IQAC، جن کے کوششوں سے ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کو ڈاکٹر ایم ابو طیب صاحب بکے پیش کرتے ہوئے بہت مبارک ہو جناب تقی عابدی صاحب۔ شکریہ جناب طیب صاحب۔ اب میں ڈپارٹمنٹ آف پرشین کے ڈاکٹر ایم اعجاز عباس صاحب جو آفیسر بھی ہیں کالج کے، ان سے گزارش کروں گا کہ تقی عابدی صاحب کو بکے پیش کرتے ہوئے بہت مبارک ہو ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، پروفیسر عزیز حیدر صاحب، یاسوب عباس صاحب، اعجاز عباس صاحب۔ اب میں اس شخص کو بکے پیش کرنے کے لیے بلاؤں گا جس کی کوششوں سے یہ سیمینار کنسپشن میں آیا ہے، یعنی ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کینیڈا سے یہاں آئے اور ہمارے سارے ڈیش پہ بیٹھے ہوئے حضرات آئے ہیں، یعنی جناب ناظم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تقی عابدی صاحب کو بکے پیش کریں۔ صدر شعبہ اردو شیعہ PG کالج ڈاکٹر ناظم حسین خان صاحب، تقی عابدی صاحب کو بہت مبارک ہو۔ ناظم حسین خان صاحب، آپ نے یہ بہت اچھا پروگرام آرگنائز کیا، بہت شکریہ۔ اب میں آیت اللہ سید حمید الحسن صاحب قبلہ جو کہ صدر ہیں مجلس علماء شیعہ کالج، سیکریٹری مجلس علماء ڈاکٹر یاسوب عباس صاحب سے گزارش ہے کہ وہ صدر مجلس علماء آیت اللہ سید حمید الحسن صاحب قبلہ کو بکے پیش فرمائیں۔ سیکریٹری مجلس علماء صدر مجلس علماء کو بکے دیتے ہوئے زوردار تالیاں۔ بہت شکریہ جناب یاسوب عباس صاحب۔ ڈپارٹمنٹ آف لا کے انچارج پرنسپل ڈاکٹر اسم حسنین صاحب سے گزارش ہے کہ وہ، ان کو کسی ضروری کام سے شد جانا تھا۔ جناب سرتاج مہندی حسن صاحب اللہ سرتاج شبر کس سے دلوائیں۔ اب میں ناظم صاحب سے گزارش کروں گا صدر شعبہ اردو کہ وہ پریزیڈنٹ بورڈ آف ٹرسٹیز شیعہ کالج پروفیسر عزیز حیدر صاحب کو بکے پیش کریں۔ جناب ناظم حسین خان صدر شعبہ اردو پریزیڈنٹ بورڈ آف ٹرسٹیز پروفیسر عزیز حیدر صاحب کو بکے پیش کرتے ہوئے سیکریٹری مجلس علماء مولانا یاسوب عباس صاحب کو، ناظم صاحب آپ بکے پیش فرمائیں۔ جناب ناظم حسین خان سیکریٹری مجلس علماء کو کالج مینیجر سید عباس مرزا شمسی صاحب کو ناظم حسین خان صاحب بکے پیش کریں گے۔
بہت بہت مبارک ہو۔ جناب اطہر صغیر تورس زیدی صاحب جو اس وقت چیئرمین ہیں فخر الدین علی احمد کمیٹی کے، ان کو انچارج سائنس فیکلٹی ڈاکٹر جمال حیدر زیدی صاحب بکے پیش کریں گے۔ ڈاکٹر جمال حیدر زیدی، ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری، انچارج سائنس فیکلٹی، جناب تورس زیدی صاحب کو بکے پیش کریں گے۔ بہت شکریہ جناب تورس زیدی صاحب کہ آپ تشریف لائے اور آپ کی ہی سوسائٹی کی طرف سے، آپ کی اکیڈمی کی طرف سے یہ انٹرنیشنل سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے۔ جناب تورس زیدی صاحب کو آنریری جوائنٹ سیکریٹری بورڈ آف ٹرسٹیز جناب امیر علی رضا صاحب کو میں جانشین خطیب اکبر مولانا اعجاز اطہر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ بکے پیش فرمائیں۔ جناب امیر علی رضا صاحب، آنریری جوائنٹ سیکریٹری بورڈ آف ٹرسٹیز کو جانشین خطیب اکبر اعجاز اطہر صاحب بکے پیشتے ہوئے، اور جناب افتخاری صاحب کو ناظم صاحب جو صدر شعبہ اردو شیعہ پی جی کالج ہیں، ڈاکٹر ناظم حسین خان صاحب جناب آپ کو بکے پیش کرتے ہوئے، پرنسپل ڈاکٹر شبیہ رضا باقری کو ڈاکٹر ناظم حسین خان صاحب پرنسپل شیعہ پی جی کالج ڈاکٹر شبیہ رضا باقری صاحب کو بکے پیش کرتے ہوئے، ڈائریکٹر سیلف فائنانس کو ڈاکٹر حسن مہندی صاحب ڈپارٹمنٹ آف اردو، ڈاکٹر حسن مہندی صاحب ڈپارٹمنٹ آف اردو، آپ سے گزارش ہے کہ ڈائریکٹر سیلف فائنانس اور کنوینر IQAC ڈاکٹر MM ابو طیب صاحب کو بکے پیش کریں۔ بہت شکریہ حسن مہندی صاحب، شکریہ اعجاز صاحب۔ میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ ڈائریکٹر سیلف فائنانس اور کنوینر IQAC ڈاکٹر MM ابو طیب صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور استقبالیہ کلمات سے نوازیں۔ ڈاکٹر MM ابو طیب صاحب، ڈائریکٹر سیلف فائنانس۔ حضرات السلام علیکم۔ آج کے اس سیمینار میں شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے مولانا آیت اللہ ام محترم مولانا حمید الحسن صاحب قبلہ کا، اس کے بعد عالی جناب پروفیسر عزیز حیدر صاحب پریزیڈنٹ بورڈ آف ٹرسٹیز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، مولانا سیکریٹری مجلس علماء مولانا یاسر عباس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے آئے ہوئے مہمان ہیں جن کے سامنے ہمارے خیال شائع کرنا بالکل مناسب نہ ہوگی، کہ جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب جو اس سیمینار کو رونق بڑھا رہے ہیں اور اس سیمینار کی زینت بڑھا رہے ہیں، جو چیف گیسٹ ہیں، میں ان کا تہہ دل سے شیعہ کالج کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم لوگ کی نحیف سی آواز پر لبیک کہا اور اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں مدد کی، اور اس پروگرام میں چیف گیسٹ جو ہیں وہ جناب تقی عابدی صاحب کا شکریہ۔ میں اس کے ساتھ ہی جو ہمارے اطہر صغیر صاحب ہیں جو فخر الدین علی احمد کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دو حضرات ہمارے ساتھ آن لائن جوڑ رہے ہیں، جناب اقبال حیدر صاحب جرمنی سے اور پروفیسر اسلم سید صاحب وہ بھی جرمنی سے جوڑ رہے ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ڈائس پہ بیٹھے اپنے مینیجر صاحب عباس مرتضیٰ شمسی صاحب
डॉक्टर शबीह रज़ा बाखरी साहब, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी अमीर अली रज़ा साहब, जनाब मौलाना ज़हीर इफ्तिखारी साहब और तमाम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के मेंबरान और तमाम असातिज़ा, तमाम तलबा, सबका जो है वो इस सेमिनार में हम शुक्रिया अदा करते हैं और खैर मक़दम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस सेमिनार को आखिरी दम तक आप यहाँ पे आपकी मौजूदगी में इस प्रोग्राम को कामयाब होए और आप आखिरी कलामात तक और इस सेमिनार के आखिरी मुकर्रर तक यहाँ पे मौजूद रहें, ताकि जो है वो इस जो मरसिया है, जो मरसिया इंसानी अक़दार का ख़ज़ीना और मरसिया इंसान साजी का शाहकार, उसकी वजह यह है कि मरसिया डूब रहा है। इस मरसियों को हमारा और आपका सबका काम है कि इसके डूबते हुए मरसियों को, जो लखनऊ की देन है, इसको उठाना हम लोग का फ़र्ज़ है, हम लोग का काम है, हम लोग का आइनी फरीज़ा है। लिहाजा हम फिर से एक दफ़ा शुक्रगुज़ार हैं जनाब डॉक्टर तकी आब्दी साहब के कि जो तशरीफ़ लाए और उन्होंने इस सेमिनार को ज़ीनत बख्शी। शुक्रिया आप हज़रात। हज़रात, इस वक्त एक रस्म बाकी रह गई थी, क्योंकि हमारे दरमियान डॉक्टर तकी आब्दी साहब, जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। वैसे तो आप हज़रात बेहतर वाकिफ़ हैं कि पेशे से ये डॉक्टर हैं और मेडिकल डॉक्टर हैं, फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन उर्दू अदब में जिस तरीक़े से ये खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जिस तरीक़े से मरसिए पर काम कर रहे हैं, वो अपनी मिसाल आप है। उससे देख करके लगता ही नहीं है कि इनका ताल्लुक़ साइंस से है या इनका ताल्लुक़ मेडिकल साइंस से है या पेशे से ये डॉक्टर। एक रस्म बाकी रह गई थी, शिया कॉलेज की तरफ से एक मोमेंटो और एक आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। मैं उसके लिए गुजारिश कर रहा हूँ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के सदर प्रोफेसर अजीज़ हैदर साहब, जनाब अब्बास मुर्तज़ा शमसी साहब, मैनेजर शिया पीजी कॉलेज, और बरदरम मौलाना यासूर अब्बास साहब, सेक्रेटरी मजलिस उलमा शिया कॉलेज, और सबसे बड़े हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पर जो तशरीफ़ फरमा हैं आयतुल्ला हमीदुल हसन साहब क़िबला, जो सदर हैं मजलिस उलमा के, हमारे बुज़ुर्ग और इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बुज़ुर्ग तरीन आलिम हैं, कि वो पेश करें मोमेंटो डॉक्टर तकी आब्दी साहब की खिदमत में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एजाज़ अतहर साहब। बहुत मुबारक हो डॉक्टर सैयद तकी आब्दी साहब। अब मैं कॉलेज के डायनामिक और एजाइल मैनेजर जनाब अब्बास मुर्तज़ा शमसी साहब से गुजारिश करूँगा माइक पर तशरीफ़ लाएँ। यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। ग़ालिबन इस शेर पर आप अमल करते हैं और आपने कॉलेज के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ सभी को अपना हर दिल अजीज़ बना लिया है। मेरी मुराद कॉलेज के मैनेजर जनाब अब्बास मुर्तज़ा शमसी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सरवत तकी साहब, आप निज़ामत फरमा रहे हैं। आज इस बस्म की सदारत कर रहे प्रोफेसर अजीज़ हैदर साहब, जो हमारे ट्रस्टी बोर्ड के सदर भी हैं, हम लोगों के रहबर, हम लोगों के कायद आयतुल्ला सैयद हमीदुल हसन साहब क़िबला, जो प्रेसिडेंट शिया उलमा बोर्ड हैं ट्रस्टीज़ के। हमारे बीच में फ़ख्र मिल्लत मौलाना डॉक्टर यासूर अब्बास साहब, जो सेक्रेटरी हैं शिया उलमा बोर्ड के, और जनाब अमीर रज़ा साहब, जो हमारे अमीर अली रज़ा साहब, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं शिया बोर्ड के। प्रिंसिपल जनाब शबीर रज़ा बाकरी साहब, हमारे सीनियर मेंबर बोर्ड के जनाब ज़हीर इफ्तिखारी साहब, फ़खरुद्दीन अली अहमद सोसाइटी के चेयरमैन,
جناب طلوع زیدی صاحب جو کہ جوائنٹ کنوینر ہیں ہمارے اس کارکرم پروگرام کے، ہم لوگوں کے بیچ میں ہمارے سیلف فائنانس کے ڈائریکٹر اور اس کالج کو آگے بڑھانے میں اپنا کندھے سے کندھا ملا کر ہمارے ساتھ کام کرنے والے جناب ہمارے طیب بھائی اور یہاں اعجاز بھائی، اور سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے تمام دوستوں ساتھیوں اور یہاں جو اساتذہ ہیں اور جو بھی اسٹاف ہیں، بچے۔ سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور آپ تمام لوگوں کی طرف سے جناب تقی عابدی صاحب کا اس لکھنؤ کے اس شہر میں جو انیس اور دبیر کا شہر ہے، جو مرثیہ اور رباعی کا شہر ہے، جو نفاست کا شہر ہے، جو تہذیب و تمدن کا شہر ہے، ایسے شہر میں آپ کا استقبال کرتے ہیں جناب تقی عابدی صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں ہمارے ناظم صاحب کا، جو اردو ڈپارٹمنٹ کے ہمارے صدر ہیں، کہ انہوں نے پروگرام کو منعقد کیا اور اس میں تقی عابدی صاحب کو بلایا۔ جیسا کہ اعجاز بھائی نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تقی عابدی صاحب کا نام کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، بہت بڑا نام، اور بہت اچھی بات انہوں نے کہی۔ یہ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نے ان کو ہر چیز کا ڈاکٹر بنایا ہے، دل کا بھی ڈاکٹر بنایا ہے، اور دل سے جتنی چیزیں منسوب ہیں وہ سب کا ڈاکٹر بنایا ہے، چاہے وہ ادب ہو، چاہے مرثیہ ہو، چاہے جو بھی ہو۔ بلکہ ان کے پاس اگر آپ 10 منٹ بیٹھ جائیں تو اگر آپ کو لگے گا کہ آپ کہیں سے کسی بات پر پریشان ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ان کی باتوں میں وہ رس ہے کہ اپنے آپ میں آپ جو ہیں وہ بیمار سے شفا یاب ہو جائیں گے۔ یہ ویکتتو ہے ان کا، یہ پرسنالٹی ہے ان کی، یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے۔ اور ایسے تقی عابدی صاحب کا استقبال کرتے ہوئے ہمیں فخر ہو رہا ہے، اور شیعہ کالج کے اندر ہم استقبال کر رہے ہیں، یہ بھی اپنے آپ میں بڑی بات ہے۔ میں یہ جو ٹاپک دیا گیا ہے، یہ مرثیہ انسانی اقدار کا خزینہ، مرثیہ انسانی کا شاہکار، اس کے اوپر آج لوگ اپنی باتیں رکھیں۔ چند باتیں میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مرثیہ اگر ہر آدمی، کوئی بھی آدمی اردو جانتا ہو نہ جانتا ہو، اگر اس کو قاعدے سے پڑھے تو تہذیب، تمدن، احترام و محبت سب اس کے اندر بھرا پڑا ملے گا آپ کو۔ یہ اپنے آپ میں بہت بڑا خزانہ ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں۔ انسان سازی کا بھی شاہکار ہے اور انسانی اقدار کا بھی شاہکار ہے۔ اس کو جو بھی پڑھے، جیسا کہ انیس نے کہا کہ گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں، اگر آدمی اس کو پڑھ لے تو جس کو زبان نہ بھی آتی ہو اس کو زبان آ جائے گی۔ میں بہت کچھ نہ کہتے ہوئے، کیونکہ آج ہم لوگوں کو تقی عابدی صاحب کو سننا ہے، میں ایک بند مرثیے کا سنانا چاہتا ہوں۔ جناب عباس کی شان میں ہے وہ، جب انہوں نے کربلا میں خیمے ہٹانے کی بات تھی تو اس میں ایک بند ہے: آقا نے دی جو اپنے سرے پاک کی قسم، بس تھر تھرا کے رہ گیا وہ صاحب کرم، پر تھی شکن جبیں پہ نہ ہوتا تھا غیث کم، چپ ہو گئے قریب جو آئے شہ امم، گردن جھکا دی تانا ادب میں خلل پڑے۔ برادرو، یہ انسانی اقدار کا خزینہ ہے، جو گردن جھکا دی تانا ادب میں خلل پڑے، قطرے لہو کے آنکھوں سے لیکن نکل پڑے۔ یہ وہ بند ہے۔ میں بہت زیادہ بند نہیں سناؤں گا کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج تو ہم لوگوں کو تقی عابدی صاحب کو سننا ہے، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ انسان سازی کی جو باتیں ہیں، انسان جو ہے مت، یہ شعر ہے کہ مت سہل مجھے جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے۔ انسان سازی کے اندر جوش نے کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو،
ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ تمام چیزیں آپ کو ابھی اور ڈیٹیل میں ہمارے تقی عابدی صاحب بتائیں گے، لیکن میں کہوں کہ اسی میں جب کربلا میں داخلے شاہدی ہوا، یہاں انسان تو انسان، جو جانور بھی تھے وہ بھی وہاں جو ہمارے یزیدی فوج میں لڑ رہے تھے ان سے بہتر تھے، بلکہ یوں کہا جائے کہ کربلا کے اندر جو سامنے یزیدی لشکر تھا اس میں کوئی بھی انسان نہ تھا۔ وہ آدمی ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ آدمی کی شکل میں تھے، لیکن انسان نہیں تھے۔ اگر انسان تھے تو وہ 72 تھے، بلکہ وہ یوں کہوں کہ وہ انسانیت کے معراج تھے جو 72 میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ان کے اندر اس جانور کا بھی جو گھوڑا ہے حضرت عباس کا، اس کے بارے میں بھی ایک بند سنا کے اپنی بات ختم کروں گا کہ جب حضرت عباس نے نہر میں اپنا گھوڑا ڈالا اور مشک بھرنا چاہا تو اس وقت کا منظر ہے کہ چھاتی تک اس نے پانی کو، گھوڑے نے چھاتی تک اس نے پانی کو دیکھا، جو ایک بار گھوڑے کا دل ہوا صفت موت بے قرار، حسرت سے منہ پھرا کے نظر کی سوئے سوار، بولے یہ بات چھوڑ کے عباس نامدار، تو پی لے اے فرس کہ بہت تشنا کام ہے، ارے مجھ پر تو بے حسین یہ پانی حرام ہے۔ اب گھوڑے کا جواب سنیے کہ گردن ہلا کے کہنے لگا آپ پہ تیز گام، اے آقا بے ذوالجناح ہم پہ بھی پانی ہے یہ حرام، اس قوم میں نہیں جو ڈبو دوں وفا کا نام، آقا ابھی حسین کے بچے ہیں تشنا کام۔ بیت ملازوں کی مطلب یہ ہے کہ فکر وفا چار سو رہے، ارے تر خشک لب نہ ہو تو نہ ہو، آبرو رہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ سمجھیں کہ کس انسانی اقدار کے وہ تمام وہاں پر 72 تھے جن کے جانور بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ آج مرثیے کے بارے میں بہت کچھ جاننے کے لیے یہاں آپ تمام لوگ آئے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی سیری ہوگی جب ہمارے تقی عابدی صاحب اپنی بات کریں گے۔ میں پھر آپ کا تہہ دل کی ایسے اس کالج کے پریسر کے اندر، اس کالج کے کیمپس میں ایک مینیجر ہونے کے ناطے، ایک آپ کا خادم ہونے کے ناطے، ایک آپ کا مداح ہونے کے ناطے بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جناب عباس مرزا شمسی صاحب۔ اب میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے اسپوکس پرسن سیکریٹری مجلس علماء مولانا یاسوف عباس صاحب کو بلاؤں گا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ ایک بڑا کارواں مولانا ڈاکٹر یاسوف عباس صاحب کے ساتھ میں ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ثروت تقی صاحب۔ اس انٹرنیشنل سیمینار کی صدارت کر رہے شیعہ کالج بورڈ آف ٹرسٹیز کے صدر پروفیسر عزیز حیدر صاحب، ام محترم آیت اللہ سید حمید الحسن صاحب قبلہ، ہمارے آئے ہوئے مہمان خصوصی ڈاکٹر تقی عابدی صاحب جو کینیڈا سے تشریف لائے ہیں، اس کے علاوہ فخر الدین علی احمد کمیٹی کے چیئرمین جناب اطہر صغیر عرف تورج زیدی صاحب، علی جناب مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب، شیعہ کالج کے مینیجر جناب عباس مرتضیٰ شمسی صاحب، شیعہ کالج کے پرنسپل شبیر رضا باقری صاحب، جوائنٹ سیکریٹری بورڈ آف ٹرسٹیز امیر علی رضا صاحب، ڈائریکٹر سیلف فائننس ڈاکٹر ابو طیب صاحب، اور اس کے علاوہ جو حضرات تشریف فرما ہیں جناب سمیع الحسن تقوی صاحب، ہمارے ممبر ہیں بورڈ آف ٹرسٹیز کے اور مینیجنگ کمیٹی کے، جناب مولانا انور حسین رضوی صاحب، علی جناب مولانا مہدی افتخاری صاحب، مولانا غلام حسین صدف صاحب، نیر مجیدی صاحب، جناب اعجاز زیدی صاحب، حسن مہندی جھبو صاحب، ظہیر مصطفیٰ صاحب،
जनाब अली इमाम गौहर साहब, खुर्शीद फतेहपुरी साहब, जनाब सरवर साहब, किस किस का नाम लूँ, आए हुए तमाम मेहमानों का, शिया कॉलेज ख़ास तौर से अपने मेहमान खुसूसी और दो लोग जो इसमें ऑनलाइन शिरकत कर रहे हैं, हमारे जनाब इकबाल हैदर साहब जर्मनी से और जनाब असलम सैयद साहब जर्मनी से, जो इस सेमिनार में, इंटरनेशनल सेमिनार में शिरकत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अपना इजहार ख्याल भी करेंगे। अजीज़ों, इस वक्त मैं कुछ बोलने के वास्ते नहीं आया हूँ, क्योंकि 10:30 का वक्त था, 12:15 हो रहा, लिहाजा वक्त हो गया है, अपने आए हुए मेहमानों को वक्त देना है। और अभी आयतुल्लाह सरकार अमीरुल उलमा की जानिब से इफ्तिताह भी होना है। मौलाना हसन अकबर साहब रन्नो जौनपुर से भी तशरीफ़ लाए हैं। तो बस बात को मुख्तसर करते हुए, तकी आब्दी साहब की शख्सियत से कौन ऐसा है जो वाकिफ़ नहीं है। हमारे घराने से, हमारे वालिद से इनके बड़े कदीमी और बड़े पुराने रिश्ते हैं, बड़े पुराने मरासिम हैं। मैंने अपने वालिद साहब के साथ घंटों बैठ के तकी आब्दी साहब की गुफ्तगू सुनी है। कल तकरीबन 1 बजे रात तक के हम लोग अवध पॉइंट पर गुफ्तगू करते रहे और दिल ये चाह रहा था कि तकी आब्दी साहब बोलते रहें, हम लोग सुनते रहें। आज 7 समंदर उस पार कनाडा में बैठा हुआ एक डॉक्टर मरसिए के ऊपर काम कर रहा है। तकरीबन 100 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ हैं, 100 से ज़्यादा किताबें, जिसके अंदर मीर अनीस। मैंने दुबई के आस्टोरिया होटल में मेरे हाथों उसका रस्म इजरा हुआ था, और कल भी किलार कवद में मौलाना एजाज अतर साहब मेरे हाथों बका, जामिया बका, हाँ, तामीर बका किताब का रस्म इजरा हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि मरसिए के लिए कम से कम उर्दू डिपार्टमेंट को हमने ये हिदायत दी मैनेजमेंट ने कि कोशिश कीजिए, मरासी के ऊपर काम कीजिए, मरासी को ज़िंदा रखने की कोशिश कीजिए। हमने अभी एक सेमिनार भी मुनक्किद किया था उर्दू अदब में मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर की खिदमत, और उसके अंदर जिन मरसिया पढ़ने वाले हजरात थे सबको हमने एजाज़ से नवाजा था। हम कोशिश कर रहे हैं, 12 कामयाबी मिलना ना मिलना अल्लाह के हाथ में है। हम मैनेजमेंट की तरफ से, मजलिस उलमा की तरफ से, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की तरफ से पूरी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि मरसी फिर से ज़िंदा हो सके। हमने मैनेजिंग कमेटी में बाकायदा ये पास कराया कि मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर चेयर शिया कॉलेज में होना चाहिए। मिर्ज़ा दबीर के जाते हैं, कर रहा हूँ। कल काफ़ी देर तक के डॉक्टर तकी आब्दी साहब से एक एक शेर के ऊपर बहुत देर तक तबसरा होता रहा, बहुत देर तक होती रही। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मीर अनीस को घोड़े से नीचे लेके आना है। अब ये नहीं कहा जाएगा कि इमाम गिर पड़े, शान इमाम में गुस्ताखी है। इमाम नबी हो या इमाम हो, अगर गिर जाए तो इमाम नहीं। अब देखिए मीर अनीस को कि कुरान रहले जी फर्श गिर पड़ा, कुरान रहले जी से सुए फर्श गिर पड़ा, दीवारे काबा बैठ गई, अर्श गिर पड़ा। शाम गरीबा शिकस्ता हथियार कुछ पड़े हैं, शायद यहाँ जंग हुई है। लड़े तो होंगे जो बड़े हैं, नज़र तो बच्चे भी आ रहे हैं। यह है मरसिया। लिहाजा मैं दर्दमंदाना अपील करता हूँ, शिया कॉलेज के दरवाजे खुले हुए हैं उन तमाम लोगों के लिए जो मरसिया को बस ज़रा सा भी काम करना चाहते हैं। कल ये तय हुआ है रात को
کہ شیعہ کالج ہر سال ایک انٹرنیشنل سیمینار مرثیہ کے اوپر کرے گا۔ لہذا میں آپ حضرات کی زیادہ سمع خراشی نہ کر کے میں اردو ڈپارٹمنٹ کا، ڈاکٹر ناظم کا، مولانا حسن مہدی میر پوری کا، اپنے پرنسپل شبیر رضا باخری کا، ڈائریکٹر سیلف فائننس کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس پروگرام میں کو کامیاب بنانے میں، خاص طور سے برادرم مولانا اعجاز اطہر صاحب کا، کہ جنہوں نے اس پروگرام کو آگے بڑھانے میں بڑی محنت کی ہے۔ لہذا مرثیہ کو اوپر کام کیجئے، صدق دل سے کام کیجئے، کوئی آپ کو جزا دے یا نہ دے، کوئی آپ کی تعریف کرے یا نہ کرے، کم سے کم مادر حسین تو آپ کو دیکھ رہی ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ سلیقے سے فضاؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے فضاؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ آیت اللہ سید حمید الحسن صاحب قبلہ صدر مجلس علماء شیعہ کالج سے ہمارے کینیڈا سے تشریف لائے چیف گیسٹ جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، تم سلامت رہو ہزار برس، ہر برس کے ہو دن 50,000، وہ کرے بات ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے، یعنی دیکھیے، آپ کو جو چیئرمین ہیں فخر الدین علی احمد کمیٹی کے، ان کو سی ایم ہاؤس میں ایک میٹنگ ہے، اس میں جانا ہے، لہٰذا وہ بس 1 منٹ میں کچھ اپنی بات کہہ کے، ڈاکٹر صاحب معاف فرمائیے گا، ہمارے جیدی صاحب اپنی بات کہیں گے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ حمید الحسن صاحب قبلہ، سید تقی عابدی صاحب اور معزز حضرات، السلام علیکم۔ آج ون مین آرمی جناب یاسوب عباس صاحب کی کوششوں سے ایک بار پھر آپ کے سامنے ہوں۔ دوران الیکشن آیا تھا، میں نے آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ میرے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہیں، کچھ کر نہیں سکتا۔ بہرحال آج فخر الدین علی احمد کمیٹی کی جانب سے مرثیہ سے متعلق یہ سیمینار ہو رہا ہے۔ شیعہ کالج کی پوری ٹیم کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسی طرح آپ کے ہر پروگرام میں شرکت کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔ حضرات، ویسے وقت تو اس وقت ام محترم آیت اللہ مولانا حمید الحسن صاحب قبلہ کا تھا کہ وہ ان کو افتتاح کرنا تھا، لیکن ہمارے ڈاکٹر تقی عابدی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میرے بعد وہ تقریر فرمائیں۔ میرے بزرگ ہیں، پہلے میں اپنی بات رکھوں گا اور اس کے بعد میں آیت اللہ امیر العلماء سرکار مولانا حمید الحسن صاحب قبلہ وہ تقریر فرمائیں گے۔ ظاہر ہے کہ پروگرام ترتیب تو اسی طرح دیا گیا تھا کہ افتتاح امیر العلماء آیت اللہ حمید الحسن صاحب قبلہ فرمائیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ پروگرام اس کا جو ڈیکورم ہے اس کے تحت ہوتا ہے، مگر عملی طور کے اوپر کبھی کبھی پروگرام میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر تقی عابدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ والدہ ہوں اور مجھے آج ملا آیت اللہ حضرت سید حمید الحسن صاحب قبلہ صدر مجلس علماء شیعہ کالج، بلکہ ہم تو طالب علم ہیں۔ حضرت آقا کی سرپرستی یا جنبش لب خارج از آہنگ خطاست۔ میں
ممنون ہوں کہ قبلہ نے میری التجا اور التماس کو قبول فرمایا۔ صدر بزم پروفیسر عزیز حیدر صاحب، ابھی آپ نے دیکھا کہ استقبالیہ کلمات جو مولانا یعصب عباس صاحب کے سیکریٹری مجلس علماء یہاں پر جو نکات پیش کیے گئے، آج میں پورے اسکالرز اور حاضرین سے یہ گزارش کروں گا کہ جتنے بھی نکات مولانا یعصب عباس صاحب قبلہ نے پیش کیے ہیں، دیکھیے مولانا مرحوم اطہر لکھنوی، جب ان کے فرزندان کو میں دیکھتا ہوں تو ایک مصرع مجھے یاد آتا ہے، اے گل بتو خرسندم تو بوئے کسی داری۔ یہاں سے آپ کے اس لکھنؤ کی سرزمین سے تو ہر بات جو ہوگی توجہ کے ساتھ، میں کاغذ سے نہیں پڑھتا لیکن کاغذ سامنے رکھتا ہوں۔ اس شہر مرثیہ میں پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شیعہ کالج کے تمام اراکین، تمام پرنسپال اور اردو شعبہ، بلکہ تمام افراد علماء عظام جو سامنے ہیں، جو مرثیے کے قدردان اور پرستار میرے سامنے موجود ہیں، اور علم و آپ جانتے ہیں حکمت کے یہ خزانے ہیں، تو ان کے سامنے بات کرتے ہوئے ہر ایک لفظ میرا مستند ہوگا، ہر ایک لفظ میرا ایک حوالے کے ساتھ ہوگا، اور یہی ہے کہ یہ وہ شہر ہے جو شہر مرثیہ ہے، یہی وہ شہر لکھنؤ ہے جس میں مرثیے کے فلک مرثیے کے آفتاب اور مہتاب یعنی انیس اور دبیر کی آرام گاہ ہے۔ یہ وہی مرثیہ ہے جہاں پر دنیا نے انیسیے اور دبیر یہ پیدا کیے، اور آج ہماری ایک آنکھ انیسیے ہے، ایک آنکھ دبیر یہ ہے، بلکہ ہم نہ انیسیے ہیں، ہم نہ دبیر یہ ہیں، بلکہ ہم ان دونوں کے عاشق ہیں۔ تو اس 21ویں صدی میں، اس گلوبل ویلیج میں، اس دور میں جبکہ دنیا تیسری جنگ جہانی کے دہلیز پر ہے، آج شیعہ کالج میں اس اردو نظم جس صنف کا نام مرثیہ ہے، یہ بزرگترین آپ کے جو سیمینار کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر بقا چاہتے ہو، اگر امن اور شانتی چاہتے ہو، اگر حریت اور مساوات چاہتے ہو، اگر احترام آدم، اگر فضیلت آدم، اگر مقام آدم، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اقوام کس طریقے سے مل جل کر رہنا چاہتی ہے، تو آئیں آج شیعہ کالج لکھنؤ کے یہ جو گنگا بہہ رہی ہے، اس سے اپنی ذہنوں کے خشک زمینوں کو سیراب کر لیں، کیونکہ یہاں پر وہ گفتگو ہوگی جو کہیں دوسری جگہ شاید مشکل یہ ہوں کہ ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے، میں بعض علماء، بعض عظیم میرے دوست و افراد ان کے نام نہیں لے سکا، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج کے اس دور میں کیا ہمیں مرثیے کی ضرورت ہے؟ آج کے اس دور کو مرثیہ کیا دے سکتا؟ کیوں ہم مرثیے کی گفتگو جب کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ایسی پاکیزہ صنف، دیکھیے اردو ادب کی جو اصناف ہیں، وہ غزل ہو کہ قصیدہ ہو کہ رباعی ہو کہ مثنوی ہو، ہر ایک میں ہم فارسی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے، لیکن ایک ہی صنف ہے جس کا نام ہے اردو مرثیہ، اس میں ہم عربی سے بھی آگے ہیں، ہم فارسی سے بھی آگے ہیں۔ اس کی بدولت یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس لکھنؤ ہے، ہمارے پاس وہ سرزمین ہے جس نے دنیا کو سبق دیا ہے۔ اسی لیے ابوالکلام آزاد جیسے عالم نے کیا کہا کہ اردو ادب کی جانب سے مرزا غالب کی غزلیں
اور میر انیس کے مرثیے دنیا ادب کو تحفے میں پیش کی جا سکتی ہیں، تو اگر تحفہ دیا جا سکتا ہے اردو ادب کی جانب سے دنیا ادب کو، تو اس کا نام ہے مرثیہ۔ آج ہمارے پاس آپ جانتے ہیں کہ 6,500 سے 7,000 مرثیے ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج ہمارے تمام ان مرثیوں میں جو 7,000 کے قریب ہیں، میں اس پوڈیم سے چیلنج کر رہا ہوں کہ میں 40 سال سے مرثیے کا طالب ہوں، اگر ایک مصرع بھی کسی کی دل آزاری میں ہے تو مجھے پیش کرے۔ تو وہ صنف جو 22 اور 24% اردو ادب کی صنف ہے، اس میں ایک مرثیہ، ایک مصرع آپ پیش نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہر دہی بیچنے والی کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے دہی کو میٹھا کہے، ہر ماں کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے بچے کو سب سے بہترین بچہ کہے، ہر مرثیہ نگار کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب کو ناجی اور اپنے عقیدے کو برتر کہے، وہ انسانی فطرت ہے۔ وہ مرثیہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب ہم فارسی میں کہتے ہیں میں مرثیہ پڑھنا چاہتا ہوں تو پوچھا جائے گا کس کا مرثیہ پڑھنا چاہتے ہو، لیکن یہ اردو مرثیے کا عجب رنگ ہے۔ جب میں کہتا ہوں مرثیہ پڑھنا چاہتا ہوں تو کوئی یہ نہیں پوچھتا کس کا مرثیہ پڑھنے والے ہو، کیونکہ مرثیے کا نام ہی آپ کے جو ہے شہدائے کربلا ہے۔ وہ مرثیہ جس کے لیے رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ مرثیہ یعنی میر انیس اور مرزا دبیر۔ تو گفتگو جو ہوگی آج ہماری جو گفتگو ہوگی، وہ گفتگو میں ہم بتائیں گے یہ کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے کام کیا ہے۔ دیکھیے، آج اردو زبان دنیا کی 6 ٹیررسٹ زبانوں میں شامل ہے۔ عربی، فارسی، اردو، انڈونیسی اور تاجک، یہ سب دنیا کی آج نظر میں ٹیررسٹ کی زبانیں ہیں۔ اگر اردو ادب، میں کہتا رہتا ہوں کہ میں صحت کا طبیب، ادب کا مریض اور اردو کا وکیل ہوں، وکالت کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جو زبان ہے اردو، یہ محبت کی زبان ہے، یہ اخوت کی زبان ہے، یہ مساوات کی زبان ہے، یہ حقوق انسانی کی حفاظت کی زبان ہے، تو آپ کو پیش کرنا پڑے گا صرف مرثیہ، جس میں آپ جانتے ہیں کہ ابھی ذکر ہوا، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جب شمر آ کر حضرت عباس سے کہتا ہے کہ دریا سے خیمے ہٹا لیے جائیں، میر انیس نے اسلام کا ایک قانون یہاں پر پیش کر دیا۔ حضرت عباس کے دہن مبارک سے جو آج 21ویں صدی میں ہمارے پاس جو قانون ہے، میر انیس نے شعر رکھا، سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں، سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں۔ یہ ہے قانون، یعنی ہم آفینسیو لوگ نہیں ہیں، ہم ڈیفینسیو لوگ ہیں، لیکن اگر ہماری لائن کراس کی جائے تو پھر ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، ہم کو عبور کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں۔ ہے آپ کی اردو نظم میں کوئی ایسا شعر جو میر انیس نے رکھ دیا، اسد حق کے گھرانے کا یہ دستور نہیں، اسد حق کے گھرانے کا یہ دستور نہیں، میں نبی زادہ ہوں سبقت مجھے منظور نہیں۔ یہ ہے نعت، یہ ہے آپ کے نبی کا کیریکٹر، یہ ہے ان کا خلق عظیم کی، تو اہل بیت کے در پر آنا پڑے گا۔ 1903 میں میں عرض کر چکا ہوں میں اردو کا وکیل ہوں، 1903 میں ہم نے اردو ترقی بورڈ بنایا، آج 2022 میں ہمیں اردو تحفظ بورڈ کی ضرورت ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 6-7 وجہ میں تیسرے نمبر پر میں نے وجہ رکھی ہے مرثیے سے روح گردانی۔ مرثیے کو جو ہمارے ساتھ اردو ادب کے ساتھ ہوا، اردو ادب کو بعض لوگوں نے، بعض مغزوں نے اردو ادب کو مسلمان کہا، اردو مسلمان نہیں ہے، اردو مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان ہے۔ مرثیہ شیعہ نہیں ہے، مرثیوں کو حفاظت کرنے والا فرقے کا نام شیعہ ہے، تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے
کیا کہہ رہا ہے میر انیس کے جملے سنیے، ان چیزوں کو بتائیے۔ اس حسن یوسف کو کنویں میں بند مت رکھیے، بلکہ اس حسن یوسف کو بازار مصر میں نہیں بلکہ تمام بازاروں میں پھیلائیے۔ میر انیس کہتے ہیں کہ میں ان کے شعر پڑھتا ہوں یہ تاکہ ہم دلیل سے بتائیں کہ کہتے ہیں نے پاس انہیں نبی کا نہ مطلق خدا کا ڈر، قرآن سے ناوقوف حدیثوں سے بے خبر، باتوں میں زور دل میں بدی طینتوں میں شر، بدکار و بد خصال و بد اخلاق و بد گہر، پیدا تھا کفر شرم و حیا ناپدید تھی، سادہ ذبح ہوتے تھے اور ان کی عید تھی، کیسے وہ کلمہ گو تھے تعجب کا ہے مقام، کافر بھی لیتے ہیں تو کراہت سے ان کا نام، اسلام اگر یہی ہے تو اسلام کو سلام، اسلام اگر یہی ہے 21ویں صدی کا۔ دیکھیے آپ بیچ میں رہ نہیں سکتے، آپ بیچ میں رہ نہیں سکتے۔ فیض جیسے شاعر نے 72 بند کا مرثیہ لکھا، 72 مصروں کا مرثیہ لکھا، اس میں ایک شعر کہہ دیا فیض نے، جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ لئی ہے، جو دیکھیے آپ کے یہ لیفٹی شاعر کر رہا ہے، جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ لئی ہے، جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دین ہے۔ یہ فیض کا شعر پڑھ رہا ہوں میں، یہ فیض کا میں شعر پڑھ رہا ہوں، اس وجہ سے تو آپ کو آنا پڑے گا اور یہ بتانے کی کوشش کرے تو جب وہ یہ حسین یہ جو طریقہ ہے وہ جوش فیض کا جذب آ گیا تو فیض کے ہم اثر جوش کا بھی وہ جوش جو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا ثبوت دلبری، جوش سا کافر منش ہے پیروے دین حسین۔ یہ دین حسین کیا ہے؟ یہ دین حسین وہ ہے جس کے لیے وہ جوش جو یہ کہتا ہے، جوش کے شعروں میں میں کہہ چکا ہوں کہ میری گفتگو میں میں ادھر سے ادھر جاتا ہوں لیکن مجموع سے نہیں، ہم دبیر اور انیس کی زمین میں بات کر رہے ہیں۔ جوش ملیح آبادی نے ایک مصرع لیتے جائیے، اس پر توجہ لوگوں نے نہیں کی، دوسرے مصرے پر توجہ کریں۔ اے دبیر ملک مانا، اے انیس سے محترم، اے شہنشاہ سخن، اے خسرو سیف و قلم، یہ مصرع لیتے جائیے۔ تیری ہر موج نفس روح الامی کی جان ہے، تو میری اردو زبان کا بولتا قرآن ہے۔ تیری ہر موج نفس روح الامی کی جان ہے، یہی پیغام ہے قرآن مجید، امن اور عاشقی اور فضیلت کا پیغام ہے۔ روح الامی نے لایا ہے تیری ہر موج نفس، تیرا ہر بیت، تیری سانس سے نکلتی ہوئی ہر آواز روح الامی کی جان ہے، قرآن کا پیغام ہے، امن اور شانتی اور مساوات اور حریت کی داد ہے۔ تو جوش نے کیا کہا؟ وہ جوش نے کہا کہ طب انسانی کو دے سکتا نہیں جو روشنی، نوع انسانی کا آغا وہ نہیں بنتا کبھی، آدمی کو جو غذا دیتا نہیں اخلاص کی، امتوں کا مقتدا بنتا نہیں وہ آدمی، خیرگاہ اس شخص کو انسان بنا سکتا نہیں جو بشر کے ذہن کو آگے بڑھا سکتا نہیں۔ شعر میں گفتگو کر رہا ہوں، اپنی دلیلیں پیش کر رہا ہوں، یہ تمام مرثیے میں ہوئی، اسی وجہ سے آج ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج آپ لوگوں کو اس گرمی میں، آج آپ لوگوں کو اس بھڑکتی ہوئی آپ کے، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، دنیا کو پیغام دے رہے ہیں آپ۔ ایسے پیغام نہیں ملتے دنیا میں، میں پوری دنیا پھرتے رہتا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں، اونچی دکان پھیکے پکوان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو کام آج شیعہ کالج کر رہا ہے بڑے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے کسی مقام پر نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ آپ امن کی بات کر رہے ہیں، آپ احترام کی بات کر رہے ہیں، آپ مقام انسان کی بات کر رہے ہیں، آپ عزت نفس کی بات کر رہے ہیں۔ مرثیہ صرف رونے کی جو ہے دستاویز نہیں، مرثیے میں بین کے اشعار کی تعداد 8 سے 11% ہے، تو 90% اشعار جو مرثیے میں ہوتے ہیں وہ عزت نفس سے زندگی گزارنا
وہ وقار زندگی گزارنا، وہ اخلاق سازی کی طرح سے کرنا، وہ دوسرے آدمی کا احترام کرنا، وہ ایک جامع دنیا کو تشکیل دینے کی ترقی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو جوش نے بھی کہا تھا کہ مجروح پھر ہے، آج کے لیے کہا جوش نے، مجروح پھر ہے عدل و مساوات کا شعار، اس 20ویں صدی میں ہے پھر طرفہ انتشار، پھر نائب یزید ہیں دنیا کے شہریار، پھر کربلا نو سے ہے نوع بشر دوچار، اے زندگی جلال شہ مشرقین دے، اس تازہ کربلا کو بھی عزم حسین دے۔ یہ ہمارے علماء عزم حسین دیتے ہیں ہمیں، یہ شیعہ کالج ہمیں عزم حسین دیتا ہے، یہ مرثیہ ہمیں عزم حسین دیتا ہے۔ تو آج کی دور کی ضرورت یہ ہے کہ انسانوں کو سکھایا جائے کہ عزم حسین کیا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مہاتما گاندھی جی جب پڑھیے آٹو بایوگرافی مہاتما گاندھی جی کی، جب گفتگو کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ کاش میرے پاس وہ 72 لوگ ہوتے جو حسین کے پاس تھے، مائی مینٹور از حسین۔ تو کوئی انگریزی رپورٹر 1927 میں گاندھی جی سے پوچھتا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کوئی کنٹری کا کوئی بادشاہ ہے، کہتا ہو از حسین؟ تو گاندھی جواب دیتے ہیں دا گرینڈ سن آف گرینڈ پروفٹ محمد۔ تو جب دنیا نے آپ کے جو ہے حسین سے سبق حاصل کیا، تو کیا جس کے نانا کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں کیا ہم اس سے سیکھ نہیں سکتے؟ تو مسئلے کا یہ ہے کہ حسین نے شب عاشور چراغ گل کر کے جو روشنی پھیلائی ہے، وہاں پر انتقام کی گفتگو نہیں کی ہے۔ جوش نے اس منظر کو دوسری طریقے سے پیش کیا ہے کہ بدلے کی رسم دین وفا میں حرام ہے، احسان ایک شریف ترین انتقام ہے۔ حسین نے پوری قوم پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر احسان کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم آج، نجم آفندی نے کہا تھا، صبح غم ہے 2 روزہ، غم شبیر وہی ہے، 1300 برس بعد بھی تاثیر وہی ہے، 1400 برس بعد بھی تاثیر وہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میسیج میں یہ تھا، حسین نے دشمن کی سمت ایک ذرا مسکرا کے دیکھ، اس حرب لطیف کو بھی آزما کے دیکھ۔ آج ہم کو مرثیے کی ضرورت ہے، آج ہم کو مرثیے کے کیریکٹرز کی ضرورت ہے، آج ہم کو مرثیے کی، دیکھیے فردوسی نے کہا تھا منم ساختم رستم داستان وگرنہ یلی بود در سیستان، میں نے اپنے منہ قلم سے یہ شاہنامے کے رستم کو بنایا ہے، وگرنہ وہ تو ایک وحشی تھا جو سیستان کے جنگلوں میں پھر رہا تھا، مگر صدقہ اس انیس کے میں کیا ہوں۔ جب انیس آئے ہیں برگزیدہ شخصیتوں کے کیریکٹرز کو لکھنے کے لیے، تو میر انیس نے اس چیز کا ادعا کر دیا، میں کیا ہوں میری تباہ کیا ہے اے شہ شاہاں، حسان و فرزدق ہیں یہاں عاجز و حیراں، شرمندہ زمانے سے گئے وائل و صحباں، خاسر ہیں سخن فہم و سخن سنج و سخن داں، کیا مدھا کفے خاک سے ہو نور خدا کی، لکنت یہاں کرتی ہیں زبان فصحا کی۔ دیکھ لیا آپ نے، کمپیر کر رہا ہوں وہ فردوسی اور یہ انیس، دونوں کے کیریکٹر، دونوں کے موضوعات۔ ٹی ایس ایلیٹ کہتا ہے کہ جس نظم کا موضوع عظیم ہوتا ہے وہ وقت کے دانت اس کو چبا نہیں سکتے۔ جس کا کربلا موضوع ہو، آپ دیکھ رہے ہیں وہ مرثیہ سندھ، آنچ خوباں ہمیں داران تو تنہا داری، جس میں غزل کا تغزل ہو، جس میں قصیدے کا تمطراق ہو، جس میں ربائی کی ضرب ہو، جس میں مثنوی کا تسلسل ہو، جس میں آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے تشابہ ہوں یا استعارے ہوں، کس طریقے سے بھرا ہے، تو وہ اردو ادب کا حسن یوسف آج 6000 بار پڑھا جاتا ہے سال میں، لیکن میر انیس اور مرزا دبیر کے مرثیے آج 2022 میں کم از کم ہماری تحقیق کے لحاظ سے
کم از کم 25,000 سے 35,000 بار کم از کم ایک مرثیہ یا 3 مرثیے پڑھے جاتے ہیں. کبھی نیو یارک میں پڑھا جا رہا ہے تو کبھی لکھنؤ میں پڑھا جا رہا ہے, کبھی لکھنؤ کی رات میں پڑھا جا رہا ہے تو نیو یارک لکھنؤ میں پڑھا جا رہا ہے, کبھی لکھنؤ کی رات میں پڑھا جا رہا ہے تو نیو یارک دیر میں پڑھا جا رہا ہے. یہ آل محمد کا کبھی سورج ڈوبنے نہیں پاتا. تو جس شاعر کے شعر 25,000 بار پڑھے جائیں اس کو آپ کی اردو کی ضرورت نہیں ہے. اردو والوں, تم لوگوں نے اردو کو مدرسوں سے نکال دیا, کالجوں سے نکال دیا, دانشگاہوں سے نکال دیا. تو آپ جانتے ہیں کہ اردو زوال کا باعث بنی. 1903 میں ترقی بورڈ بنا, آج اردو تحفظ بورڈ کی ضرورت ہو رہی ہے. اگر چاہتے تو مرثیے میں وہ مسائل تھے کہ ابتدائی ہو کہ فوقانی ہو کہ اوسطانی ہو یا کالج ہو یا پی ایچ ڈی ہو, اس میں اردو پر کام ہوتا. شیعہ کالج کے اسکالر, میں نے ایک کام کیا 19 سال پہلے اسی اسٹیج پر قبلہ و کعبہ. 19 سال پہلے ہماری کتاب کا اجرا ہوا یادگار انیس, اور تقریباً 6 سال کام کرنے کے بعد, کیونکہ میں جب تک کوئی کام آپ تک پیش نہیں کرتا, لیکن یہ پیش گوئی کر رہا ہوں کیونکہ 3 مہینے میں ہو جائے گا, میں 7 جلدوں میں میر انیس کے مرثیے. دیکھیے, جب تک آپ, میں فزیشین, جب تک آپ تشخیص نہ دیں علاج ممکن نہیں. تشخیص بہت بڑی چیز ہوتی. تشخیص مرثیے کا یہ ہوا کہ ڈاکٹر صفدر حسین مرثیہ پڑھتے ہوئے 1973 میں ممبر سے شہید ہوئے, گر گئے, ہارٹ اٹیک ہوا, ختم ہو گئے. لیکن ایک کام کیا ڈاکٹر صفدر حسین, یہ جو غلام اینڈ سائنس کی 4 جلدوں میں میر انیس کی کتابیں تھیں, اس پر ایک آرٹیکل لکھا نوائے وقت میں, مل جائے گا آپ کو. بتایا کہ میر انیس کے مطبوعہ مرثیوں میں 14,000 اغلاط ہیں. کتنی؟ 14,000 اغلاط ہیں 1973 میں. میں نے نیر مسعود بھائی سے رجوع کیا, انہوں نے مجھے 2,500 اور دیے. 18,000 اغلاط کو ہم نے اس مرثیے سے نکالا, اور یہ انشاءاللہ میں نے وعدہ کیا ہے محترم میرے عزیز مولانا یاسف عباس صاحب سے کہ یہ شہر انیس میں یہ بڑی جلد میں بنا رہا ہوں, جس کی کمر پر لکھا جائے گا آپ کے کلیات میر انیس. آخری جلد کی تکمیل میں ہیں ہم. تو پہلی مرتبہ میر انیس کے پورے مرثیے, رباعیات, ان کی پورے سلام, ان کے نوحے, ان کے خطوط بغیر کوئی غلطی کے آپ کے جو ہے پیش کیے جائیں گے. بہت صرف کچھ مہینے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. تو یہ ایک کام یہ ہوا, درد دل بیان کر رہا ہوں. ایک عجیب چیز مجھے ملی, کیونکہ میں ہر ایک مصرے کو پڑھ رہا تھا, تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ ہم نے میر انیس اور مرزا دبیر کے 700 اور 900 شعروں میں اس 100 سال کو گزار دیا. یعنی جو ہمارے علماء نے جو شعر کہے تھے وہی کتابیں سامنے رکھ کر اسی سے چربا لے کر پھر ہم نے مضمون, پھر در مضمون, پھر مضمون بناتے گئے. اب میں جب اوریجنل مرثیے پڑھ رہا ہوں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ شعر تو اب مجھے معلوم ہو رہا ہے جب میں اس سن میں پہنچا ہوں. ذوق ہوئی عید ولی شام کو, تو مجھے ذوق کا شعر یاد آ گیا کہ شام میں معلوم ہوا کہ آج عید تھی. تو ہم نے انیس شناسی کے وہ شعر آپ کو پیش کروں گا, دبیر کا میں نہیں کر سکا ابھی, انیس شناسی کے وہ شعر پیش کروں گا کہ آپ تعجب کریں گے. اسی وجہ سے میر انیس خدائے سخن ہے, وہ میر انیس. تو آج معلوم ہوا کہ مرثیے کو آج کے دور میں اس کے جو افکار ہیں, اس کے جو مطالب ہیں, اس کی ضرورت ہے. صحیفہ مرثیے کے کوئی درس اخلاق ایسا نہیں جو اس میں موجود نہیں. حفظ مراتب ہوں, زوجہ شوہر سے کس طرح سے بات کرے, شوہر زوجہ سے کس طریقے سے بات کرے, آقا اور غلام کے حفظ مراتب کیا ہیں, ان کیریکٹروں میں خوش عہدی کیا ہے, خوش کرداری کیا ہے, خوش وفائی کیا ہے, خوش عملی کیا ہے. اگر کہیں پیغام مل سکتا ہے جو آج کی دنیا کے لیے ہے تو وہ مرثیے میں ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے مرثیے کی چیز کو بیان کیا گیا ہے, ہاں میر انیس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. اسی لیے میر انیس نے کہا تھا, نا قدری عالم کی شکایت نہیں مولا, کچھ دفتر باطل کی حقیقت نہیں مولا, باہم گل و بلبل میں محبت نہیں مولا. آج لکھنؤ میں ہم بٹے ہوئے ہیں, باہم گل و بلبل میں محبت نہیں مولا.
میں کیا ہوں؟ کسی روح کو راحت نہیں مولا، عالم ہے مقدر کوئی دل صاف نہیں ہے، اس عہد میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں ہے۔ وہ کہنے والا جو اس سرزمین کا ہے، وہ ہم کو سب سے بڑی چیز جو ہے انسان کا اخلاق ہے۔ یہ جو انسان سازی ہے، انسان سازی، ایک چیز ہے اخلاص، ایک چیز ہے اخلاق۔ اخلاق وہ ہے جو آپ لوگوں کو دیتے ہیں۔ مرثیہ آرام شاید نہ دے، ایک چیز ہے آرام، ایک چیز ہے سکون۔ آرام وہ ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسے زیادہ ہیں تو آپ ایک گاڑی میں پھر سکتے ہیں، اچھی کوٹھی میں رہ سکتے ہیں، زندگی کو کر سکتے ہیں، وہ آپ کو ثروت آرام تو دے سکتی ہے لیکن آپ کو سکون نہیں دے سکتی۔ سکون کچھ اور چیز ہے، سر آپ کے اینٹ پر بھی ہو لیکن دل میں آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، لب پہ ہو نام تیرا دل میں تیری یاد رہے۔ تو وہ میر انیس جو ہم کو یہ درس دیتے ہیں کہ دیکھو میر انیس کے سلام پڑھیے۔ مرثیے کی جو شہادت نامہ ہے نوسر ہار، جو 1506 ہجری عیسوی میں لکھا گیا، جو 515 سال پرانا ہے، اس میں اس سے لے کر آج تک آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس 230 سال کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرثیے کا دکنی دور ہے۔ اس طرف توجہ ہونا ضروری ہے۔ میں کیوں بات کر رہا ہوں اسکالر سے؟ میری گفتگو جو ہے خوش کیوں ہو رہی ہے؟ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ یہ دیکھیے کہ جب تک کہ ہم دکنی مرثیوں سے استفادہ نہیں کر سکیں گے، ہم پوری طریقے سے جوڑ نہیں سکیں گے۔ ایک 4 مصرے سناتا ہوں آپ کو قبلہ دکنی مرثیے کے، اور دیکھیے کہ کیا چیزیں شاعر نے۔ مرزا جو ہے درگا خلی، آج سے 400 سال پرانا شاعر، دکنی شاعر، امام حسین کے غم کا اثر جواہرات پر بتا رہا۔ سنتیں دیکھیے، پکھراج غم سے زرد، زمرد ہے زہر نوش۔ زمرد سبز ہوتا ہے، جو شخص زہر کھا لیتا ہے اس کا پورا بدن سبز ہو جاتا ہے۔ پکھراج غم سے زرد، زمرد ہے زہر نوش، موتی کے دل میں چھید ہے، نیلم سیاہ پوش۔ نیلم سیاہ پوش، اس دکھ سے آتش دل یاقوت ہے خاموش۔ یاقوت میں ایسا معلوم ہوتا ہے ایک چھوٹی سی آگ لگی ہوئی ہے۔ مرجاں لہو وہ لال بدخشاں لہو لہو۔ آپ نے دیکھا کیوں نعت ابھی پوری طریقے سے ادب عالیہ میں نہیں آ سکی؟ کیونکہ نعت کو کوئی انیس اور دبیر نہیں ملا، نعت کو تنقید نہیں ملی۔ سید عبدالولی عزلت جو حیدرآباد میں دفن ہیں، ان کا ایک شعر ہے، خام مضموں مرثیہ کہنے سے چپ رہنا بھلا، پختہ درد آمیز عزلت نہ تو احوالت بول۔ تو یہ 400 ساڑھے 300 سال پہلے جو کہہ رہے ہیں، ہم نے مرثیے کی تنقید کی۔ اسی وجہ سے ہم آج شیعہ کالج میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ جب محمد گھانسی نے مرثیہ لکھا تو سودا نے 61 بند مرثیے پر 61 بند تنقید کیے، جس کی وجہ سے مرثیہ تانبے کا دور کرتا ہوا جب نخروی دور میں آیا تو مرثیے کو 4 بڑے شاعر ملے۔ ایک طرف میر جعفر فصیح، ایک طرف میر مستحسن خلیق، ایک طرف چھنو لال دلگیر، اور چوتھی طرف میر مظفر علی ضمیر۔ 10ویں کو مظفر علی ضمیر نے بتایا کہ دیکھو اب تک مرثیہ مربع میں کہا گیا، مثنوی میں کہا گیا، غزل نما میں کہا گیا، 10 میں کہوں 100 میں کہوں، یہ درد ہے میرا جو بھی کہے اس طرز میں شاگرد ہے میرا۔ یہاں پر انہوں نے مسدس کو رائج کیا، لیکن اس سے پہلے مرثیہ میر تقی میر کے پاس، جن کے پاس 33 مرثیے موجود ہیں، یا آپ جانتے ہیں سودا کے پاس مسدس میں کہا گیا تھا۔ مرثیے نے کیا دیا اردو ادب کو؟ آپ کے پاس مسدس تھا مرثیے سے پہلے، آپ کے پاس مد جزر اسلام تھا حالی کا مرثیے سے پہلے، آپ کے پاس شکوہ جواب شکوہ جو علامہ اقبال کا ہے، پڑھ کے دیکھیے بخدا فارس میدان تحور تحور،
وقار اعظم کا پورا جو ہے آرٹیکل پڑھ کے دیکھیے کہ علامہ اقبال نے اس مرثیے سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے۔ بخدا فارس میدان تحور تھا حر۔ اردو ادب کو کیا دیا مرثیے نے؟ اردو ادب کو اخلاق دیے، اردو ادب کو مسدس دیا، اردو ادب کو بیان اشعاری دی، اردو ادب کو نظم و تاخیر دی۔ آج میں اس پوڈیم سے اعلان کر رہا ہوں ایک اردو کے وکیل کی حیثیت سے کہ 34 بند کا جو مرثیہ مرزا دبیر کا ہے، جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں، ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں، قبلہ دین نے کیا قصد عبادت رن میں، اور آپ کی شکل محراب بنی تیغ شہادت رن میں، غل ہوا اس کو امام دو جہاں کہتے ہیں، تیغوں کے سائے میں شبیر اذاں کہتے ہیں۔ یہ 34 بند قبلہ اس 34 بند کے مرثیے میں اس حقیر نے 7 استعاراتی نظام ڈھونڈے ہیں ایک مرثیے میں مرزا دبیر کی۔ اردو ادب کی ایک نظم مجھے پیش کریں آپ 5 سال آئندہ میں جس میں 3 استعاراتی نظام ہو، پیش نہیں کر سکیں گے۔ وہ ہے مرثیہ جس نے اردو ادب کو، جوش پہلا شاعر ہے جو مرثیے کو امام باڑے سے نکال کر بازاروں میں پیش کر رہا ہے۔ جوش پہلا شاعر ہے جس نے گفتگو کے بیان کو آپ کے انداز دیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ مرثیہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک کی جو تاریخ ہے، اس میں ہمارے جو جلوس نکلتے تھے، سب سے قدیم جو ہماری رسم تھی کیا تھی؟ سب سے قدیم ہماری رسم ماتم نہیں تھی۔ سب سے قدیم ہماری رسم جو 450 سال پرانی جو مرثیے میں لکھی گئی ہے، حضرت علی اصغر کا جھولا تھا۔ حضرت علی اصغر کا جھولا اتھینٹک طریقے سے آپ دیکھیے 450 سال پہلے کرم علی نے لکھا، اصغر شہ کے نور العین خالی تیرا پالنا، اماں رو رو کرتی ہے بیاں تیرا پالنا، کہتے ہیں لوہے۔ تو ہمارے پاس صرف اگر تاریخ لکھی جائے عزاداری کی تو ہم کو دکنی مرثیوں سے رابطہ کرنا پڑے گا، اسکالر سے مخاطب ہوں، آپ لوگوں کو کام کرنا پڑے گا، شیعہ کالج سے کام کرنا پڑے گا۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اردو کو اگر آپ چاہتے ہیں، ٹی ایس ایلیٹ نے ایک بات بڑی کہی کہ جس زبان میں ادب عالیہ ہوتا ہے وہ زبان کبھی بولی نہیں بنتی۔ تو اگر اردو کو نیچے گرنے سے بچانا ہے تو مرثیے کی جو قوت ہے، موضوعیت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اب اس وقت زبان کی بات کر رہا ہوں، حسن بیان کی بات کر رہا ہوں، استعارے کی بات کر رہا ہوں، آپ کے تشبیہات کی بات کر رہا ہوں، میں مجاز مرسل کی بات کر رہا ہوں، میں کنیات کی بات کر رہا ہوں، میں ثناء بدائع کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ اس سے بہتر نہیں ہے۔ تاریخ میں جو اردو تاریخ لکھی گئی ہے، بڑے بڑے آپ کو جو ہے خالی حصے نظر آئیں گے۔ اگر آپ بھرنا چاہتے ہیں ان خالی حصوں کو تو مرثیے سے رجوع کرنا پڑے گا۔ مرثیے میں وہ تاریخ پوری طریقے سے آ گئی ہے۔ عراق میں قتل عام ہوتا ہے مرزا دبیر کے زمانے میں، ترکش نے مسلمانوں کا قتل عام کیا کربلا، اور اس میں 5 ہفتے کے بعد لکھنؤ میں خبر پہنچی۔ حضرت دبیر نے مرثیہ بھی لکھا اس چہرے میں، اور ایک خطے میں کہا 22,000 حیدری قتل ہوئے۔ یہ جو جملہ، یہ جو مصرع ہے 22,000 حیدری قتل ہوئے، یہ مصرع میں نے تحقیق شروع کی اور پورے ان لوگوں کے پراخچے اڑا کے رکھ دیے کہ 22,000 حیدریوں کو ان لوگوں نے قتل کیا کربلا میں اور عراق میں۔ اگر یہ حضرت دبیر کا یہ مصرع مجھے نہیں ملتا تو میں ان لوگوں کو بتا نہیں سکتا، ترکش کو، کہ تم لوگوں نے 22,000، تم نے صرف یہاں پر آپ کے جینیسائیڈ نہیں کیا بلکہ ہمارا 22,000 حیدری تم نے قتل کیا 1815۔ مرثیہ وہ ہے جو آپ کو پوری چیزوں سے اطلاع دیتا ہے، تو تحقیق کی اس میں ضرورت ہے۔ تو آپ جان رہے ہیں، تو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے کہنا آپ کے جو ہے زیادہ ہے لیکن وقت بہت کم ہے، میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اثر جو ہے انیس اور دبیر کا۔ دبیر پر تو ابھی میں آیا ہی نہیں ہوں کہ یہ جو جوش کہتا ہے
ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا۔ آج بھی وہی چل رہا ہے گیم، آج بھی گیم وہی چل رہا ہے کہ مرثیہ ایک قوم کی، آپ کے ایک فرقے کی عقیدت ہے۔ نہیں، مرثیہ کسی فرقے کی عقیدت نہیں، مرثیہ ایک تہذیب کا رخ ہے، مرثیہ ایک حق گفتاری ہے۔ باقی رہے نہ نام زمیں پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ چل سکا۔ عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا۔ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ جو انسانیت کی گفتگو ہو رہی ہے، دیکھیے علامہ ہماری جو عبادت کا جو مرکز ہے، عبادت کا جو مرکز ہے، وہ مرکز آپ کے جو ہے ہم نے سجدہ لیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اقبال کا اور ایک شعر ہے، اقبال کا اور ایک شعر ہے، وہی سجدہ ہے لائق اہتمام، کرے سارے سجدے جو تجھ پر حرام۔ اور ایک شعر ہے، وہ سجدہ، اقبال کا شعر پڑھ رہا ہوں سجدے پر، وہ سجدہ جس سے، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی ہے، اسی کو آج تڑپتے ہیں مسجد و محراب۔ اقبال نے تو 20ویں صدی میں یہ شعر کہے، ہمارے مرثیہ نگاروں نے صدیوں سے سجدے پر بات کی ہے۔ میں قریب صرف آپ کے کیا کہتے ہیں یہاں کے بات کرتا ہوں، میر تقی میر کا سنیے سجدے پر شعر، شیخ پڑے محراب حرم میں، پہرو دگانا پڑھتے رہو، سجدہ ایک اس تیغ تلے کا، ان سے ہو تو سلام کریں۔ میر تقی میر کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سجدے پر کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ ایک سجدہ علی کا باقی تھا، ختم کر دی حسین نے وہ نماز۔ علی نے صرف ایک سجدہ کیا تھا، دوسرا سجدہ حسین نے کیا ہے، باپ اور بیٹے نے تکمیل کیا ہے سجدے کو۔ بجز حسین کسی اور سے نہیں ممکن کہ ایک سجدے میں پوری نماز ہو جائے۔ صرف سجدے کے شرط بجز حسین، یہ مرثیہ ہے، بجز حسین کسی اور سے نہیں ممکن کہ ایک سجدے میں پوری نماز ہو جائے، بجز حسین کسی اور سے نہیں ممکن کہ ایک سجدے میں پوری نماز ہو جائے۔ اور سنیے، وہ ایک سجدہ، ہم علامہ اقبال کا سجدے تو پڑھتے رہتے ہیں، کیوں ہم مرثیے کے سجدے نہیں پڑھ رہے ہیں جبکہ یہ شعر موجود ہے؟ یہی اسی وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ یہ پڑھے نہیں جاتے، نہ ممبر سے پڑھے جاتے ہیں، نہ محراج سے پڑھے جاتے ہیں۔ وہ ایک سجدہ آخر حسین نے جو کیا، اسی کا فیض ہے ذکر صلاۃ باقی ہے۔ وہ ایک سجدہ آخر حسین نے جو کیا، اسی کا فیض ہے ذکر صلاۃ باقی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں زمانے میں شہادت کی نماز، اس کو کہتے ہیں زمانے میں شہادت کی نماز۔ ایک ہی سجدہ کیا، دوسرا سجدہ نہیں۔ ایک شہادت کی جو نماز ہوتی ہے اس میں ایک سجدہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ہم مانی ہیں سجدہ اور حسین ابن علی، کتنے ہم مانی ہیں سجدہ اور حسین ابن علی۔ جس نے جب سجدہ کیا یاد حسین آنے لگی، جس نے جب سجدہ کیا یاد حسین آنے لگی، جس نے جب سجدہ کیا۔ شبیر کے لہو کی کرامت تو دیکھیے، خاک شفا کو زینت سجدہ بنا دیا۔ کب تک پڑھتا رہا؟ 80 سے زیادہ شعر آپ کے جو ہے میں سنا سکتا ہوں سجدے پر۔ تو سوال میرا یہ ہے ایز اردو وکیل کے، یہ شعر کیوں ہمیں سنائے نہیں گئے؟ یہ شعر کیوں کتابوں میں بیان نہیں کیے گئے؟ یہ شعر کیا ہم مدرسوں میں، کالجوں میں اور یونیورسٹی میں سنا نہیں سکتے؟ کیا یہ سجدے سے جو ہے نسبت نہیں ہوگی؟ کیا اقبال کے شعر ان اشعار کا نچوڑ نہیں ہے؟ کیا یہاں اقبال گلچین ہے؟ میں اقبال کا عاشق ہوں، دنیا پوری مجھے جانتی ہے، مجھے اقبال کا طالب علم جانتی ہے۔ ہر حرف جو کہہ رہا ہوں مستند کہہ رہا ہوں، سند سے کہہ رہا ہوں۔ میں صرف یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ کہنے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ مرثیے سے روگردانی عقیدے سے نہیں
بلکہ اردو ادب سے، بلکہ اردو تہذیب سے، بلکہ مسلم معاشرے سے اگر ہمارا اردو مرثیہ تباہ بھی ہو جائے، عربوں کے سر پر جوں نہیں دوڑے گی، ایرانیوں کو کچھ مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہماری تہذیب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میر انیس نے کیا کیا؟ میر انیس نے حضرت قاسم کو صحرا پہنایا، میر انیس نے علی اصغر کو ماتھے پر ہاتھ لا کر آداب کروایا، میر انیس نے صغرا کی آپ کے چوڑیاں توڑی، میر انیس نے سندل سے مانگ بچوں سے گودی ہری رہے، یا رب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے، سندل سے مانگ بھری۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہندوستانی رسومات، ہندوستانی کلچر، آپ نے ایک نعت کا ذکر کیا کہ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل۔ ارے ہم نے تو پورا خزانہ بنا دیا یہاں پر ہماری ہندوستانی تہذیب کا، مرثیے کو، اور اس طرف آپ کے توجہ نہیں ہوئی۔ یہ درد ہے ہمارا، یہ ہماری مسائل ہیں۔ آج اسی لیے میں شیعہ کالج میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو کام کرنا پڑے گا، اس وجہ سے کام کرنا پڑے گا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اردو میں سب سے پہلے اس شہر لکھنؤ کو سلام، جس میں دبیر کے بیٹے نے سب سے پہلے جدید مرثیے کا آغاز کیا، سناؤں آپ کو مرزا محمد جعفر اوچ کے شعر؟ کیوں کر، وہ کہتے ہیں پہلے، کیوں کر نہ ہو دبیر کا نام و نشاں ہے تو، قائم مقام خسرو نظم و بیاں ہے تو۔ پھر آگے کہتے ہیں جعفر، کسے غرض ہے پرانے خیال کون سنے، گلوں کی بلبلوں کی بول چال کون سنے، کوئی سنے گل بلبل کی داستاں کب تک، محاوروں کی خوشامد چنی چنا کب تک۔ وہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں، آج سے 125 سال پہلے مرزا جعفر کہتے ہیں، ہے جاہلوں کا تو کیا ذکر علم کے طلباء، کہ پڑھنے لکھنے کا رہتا ہے جن کو شغل صدا، ہیں جن سے مسجدوں کی زیب و زین نام خدا، ہے خانخواہ و مدارس کے دل میں جن کی جا، نہ جانے کیسی وہاں تربیت یہ پاتے ہیں کہ سند وفور جہالت کی لے کے آتے۔ 125 سال پہلے اگر تعلیم و تربیت کی گفتگو کسی نے شروع کی تو وہ مرثیہ نگار مرزا جعفر اوچ نے کی۔ آپ 60 سال پرانی ذکر کر رہے ہیں کہ فلانی نے آپ کے تربیت کا سیکشن بنایا، تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو تاریخ کے مسائل کو دیکھنا پڑے گا۔ پھر جب 1917 میں جامع عثمانیہ بنایا گیا تو ٹائیگر کو خط بھیجا گیا، آپ کو آرکیوز میں مل جائے گا، کہ ہم اردو میں اس کی تعلیم رکھنا چاہتے ہیں۔ ٹائیگر کو خط لکھا 1917 میں۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے جواب دیا، تاریخ میں محفوظ ہے انگریزی میں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی کہ آج ہندوستان میں اس انگریزوں کے زمانے میں ایک ایسی یونیورسٹی کا قیام ہو رہا ہے جو اپنی زبان میں اس میڈیا کو پڑھائی جائے گی۔ دوستو، رابندر ناتھ کے اس لیٹر سے 40 سال پہلے ہمارے مرثیہ نگار میر جعفر اوچ نے کہا، پڑھو تم اپنی زبان میں۔ دیکھیے، سند پیش کر رہا ہوں کہ مرثیہ نگاروں نے کیا کیا۔ پڑھو تم اپنی زبان میں کہ فن کی ہو تسہیل، مترجموں کی ہو محنت ذریعہ تحصیل، تمہاری منزل مقصود کی یہی ہے سبیل، ہر ایک قوم کے پہلے یہی ہوئے ہیں کفیل، زبان غیر کو پڑھ پڑھ کے وقت کھوتے ہو، یہ تم ترقیوں کی راہ میں کانٹے بوتے ہو۔ یہ مرثیہ نگار ہے، یہ مرثیہ نگار ہے، تو ان پر کام ہونا ہے۔ تو مرثیہ رونے رلانے کی چیز نہیں ہے، بالکل ہے۔ حضرت میر انیس نے کہہ دیا، لفظ بھی چست ہوں مضمون بھی عالی ہووے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہووے۔ درد ہے، اس کے بغیر مرثیہ نہیں بن سکتا، لیکن مرثیہ عزت نفس سے زندگی گزارنے کا ایک حربہ ہے۔ مرثیہ آپ کے زبان کو سدھارنے کا ایک مسئلہ ہے۔ یہ جو انقلاب کی گفتگو ہے،
جس طریقے سے ہم نے بیان کیے میں کافی آپ کے جو ہے بول چکا ہوں، لیکن آپ میری کوئی 21 کتابیں رسائی ادب پر ہیں، اسی وجہ سے یہ چیزیں سامنے رکھتا ہوں۔ اور میں بات ہوتی ہے کہ مرثیہ نعت میں کہہ رہا ہوں اور بڑے اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ نعت کا جو خزانہ ہے، نعت کا جو خزینہ ہے، نعت کا جو سب سے بڑا منبع ہے وہ مرثیہ ہے۔ دیکھیے نعت پر میرا کام آپ جانتے ہیں، نعت کے جو 2 مضمون ہیں، یعنی اصلی مضامین جس میں مولود گرائی، آپ کے سراپا نگاری، نور نگاری، معراج نگاری شامل ہے، لیکن نعت کے جو فرعی مسئلے ہیں کہ حضور کے سایہ نہ تھا، اس پر بھی ہمارے علی پر تو ہمارا بہت کام ہے، اس پر بھی 6 شعر لیتے جائیے مرزا دبیر کے کہ حضور کا سایہ نہ تھا۔ اگر ہے اردو ادب میں ایسے 6 شعر، مرزا دبیر نے ایک معراج نامہ لکھا 665 شعر کا، سنیے صرف اس مضمون پر کہ حضور کے سایہ نہ تھا۔ مرزا دبیر کہتے ہیں کوئی بے مثال ایسا آیا نہیں، کہیں جس میں انور میں سایہ نہیں، نہ کیوں ساتھ سائے کا ہو ناگوار، کہ فضل خدا ساتھ ہے سایہ دار۔ ہوا گم جو ذل حبیب الہ، بنا سرمئے چشم خورشید و ماہ، وہ سایہ بنا سائبان فلک، کہ سایہ کرے سب پر، کہ سایہ کرے سب پہ محشر تلک۔ ملا سنگ کعبے کی طلعت میں کچھ، ہوا صرف مہر نبوت میں کچھ، وہ سایہ سیاہی بنائے قلم، کیا کل کے قدرت نے قرآن رکھا۔ 7 شعر میں نے سائے پر مرزا دبیر کے پڑھے، کہاں ہے ہمارے پاس؟ بات کو سمیٹتا ہوں، نا تکمیل ہے لیکن سمیٹتا اس وجہ سے ہوں کہ ہمارے پاس وقت نہیں۔ ایک، سب سے پہلے شیعہ کالج کا علماء کہ آپ نے سرپرستی میں آیت اللہ حمید الحسن صاحب قبلہ جو ہمارے اللہ ان کو 180 سال قائم رکھے، انہی علماء سے ہمارا آپ کے بھرم بھی ہے، ہماری زندگی بھی ہے، ہماری روشنی بھی۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ اپنے گریبان میں ہم کو جھانک کر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کتنے مرثیوں کا مطالعہ کیا۔ یہ بتا رہا ہوں، میں شاید پہلا شخص ہوں جس نے میر انیس کے مرثیے گنے۔ نیر مسعود بھائی نے کہا تھا مجھے، تقی عابدی تم نے جو مسئلہ کیا تھا، مرثیے گننے میں کوئی مشکل لگتی ہے؟ بہت مشکل تھا، کیونکہ پیوندی مرثیے ہمارے پاس ہمارا بیڑا غرق کر چکے تھے۔ میں نے پیوندی مرثیوں کو علیحدہ کر کے میر انیس کے مرثیے الگ کیے۔ مرزا دبیر کے مرثیے دیکھیے، دبیر کو پڑھنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ انیس کے پاس دبیر نہیں ہے، دبیر کے پاس انیس ہے، دبیر کے پاس انیس ہے مگر انیس کے پاس دبیر نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے پڑھنا ہے کہ آپ دیکھیے لکھنے والا امام مظلوم کی مناجات کوئی لکھ سکتا ہے؟ اگر ہمارے پاس تصوف نہیں ہے، ان شعراء کے پاس، امامیہ شعراء کے پاس تصوف نہیں ہے، عرفان ہے، عرفان تصوف کی آخری منزل کا نام ہے کہ یا خدا تجھ پہ میں صدقے میرا لشکر بھی نثار، دل فدا جان فدا روح فدا سر بھی نثار، علی اکبر بھی نثار اور علی اصغر بھی نثار، تجھ پہ باخر بھی نثار عابد مستر بھی نثار، میں نے جو کچھ تیرے دربار سے پایا مولا، سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا، خوش ہو کے لٹایا مولا۔ لفظ خوش دیکھیے، وہ کلیجے پہ دھرے ہاتھ پڑا ہے اکبر، وہ ہے عباس دلاور وہ حسن کا دلبر، ایک ایک پیارے کو قربان کیا گن گن کر، کی امانت میں خیانت نہ ذرا اے داور، تو نے دولت جو تھی مجھ خاک نشی کو سونپی، وہ امانت تیرے بندے نے زمیں کو سونپی۔ اور آخری بند دیکھیے کہ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، ہے ہمارے پاس عرفانی ادب اتنی لیول کا کہاں ہے؟ تو شہنشاہوں کا ہے بار خدا، ہیں برابر تیری درگاہ میں سب شاہ و گدا، خاطر عاشق جانباز ہے البتہ سوا، اے خوشا حال کے ہے تجھ سے میرا، اے خوشا حال کے ہے مجھ سے ہو تیرا عشق ہے، اے خوشا حال کے مجھ سے ہو تیرا عشق ادا، حلق پر تیغ رہے
سینے پہ جلاد رہے، لب پہ ہو نام تیرا، دل میں تیری یاد۔ میں نے گفتگو کی دبیر پر، میں نے گفتگو کی انیس پر، میں نے گفتگو کی آپ کے دوسروں پر، بس یہ جو مرثیہ، یہ جو اہل بیت اکرام پر جو مصیبتیں ہوئی، جس کی گفتگو میر جعفر فصیح نے کی ہے، یہ بالکل پڑھا ہی نہیں جا سکتا، اور ایسی کوئی چیز کسی مرثیہ نگار نے نہیں کہی جو مرزا فصیح نے کہی ہے کہ امام باقر علیہ السلام جو چھوٹے سے ہیں اپنے باپ کے ساتھ چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں بابا کیا ہم لوگ، یہ لوگ ہمیں کیوں اذیت دے رہے ہیں، یہ ہمیں کیوں ستا رہے ہیں، کیا ہم کچھ غلط کام کر چکے ہیں؟ فصیح وہاں سے لے کے چلتے ہیں، کہا رو کے باپ نے اے پسر، سنتے جائیے بس ختم کر دی، کہا رو کے باپ نے اے پسر، یہ فصیح کا میں 240 سال پرانا فصیح لکھنوی کے اس پر ختم کر رہا ہوں کہ یہ ہے میسیج مرثیے کا، کہا رو کے باپ نے اے پسر، تو امام زادہ ہے صبر کر، یہی ذلتیں ہیں شرف تیرا، نہ ملول ہو نہ ہو چشم تر، اسی زندگی میں تو ہے مزہ کہ جو موت سے ہے شدید تر، نہیں سر کٹانے میں برتری نہیں ناگوار وہ اس قدر، ہمیں ہر نفس دم تیغ ہے، ہمیں ہر قدم پر جہاد ہے، یہی درد اپنی پسند ہے، یہی رنج اپنی مراد ہے، یہ خدا کا فضل ہے شکر کر، یہ لقب بھی فوز عظیم ہے، نہ تو ذلیل ہے نہ حقیر ہے، نہ پدر علیل و سقیم ہے، یہ تفضلات کریم ہے، یہ عطا رب رحیم ہے، دل داغدار تو باغ ہے، یہ سموم باد نسیم ہے، نہ یہ زخم کھانے میں ہے مزہ، نہ حلاوتیں ہیں یہ درد میں، کہیں کیا جو ملتی ہیں لذتیں ہمیں تازیانوں کی ضرب میں۔ تو یہ جو میسیج دیا جاتا ہے جو ہمارے مرثیوں میں ہے، تو گفتگو اس پر تمام ہوئی کہ مرثیے سے رخ گردانی اپنے، تو معلوم یہ ہوا کہ آج کی 21ویں صدی میں، آج کے اس پرآشوب دور میں، آج کے اس تیسری جنگی ماحول میں اگر کوئی نظم پوری دنیا میں اگر پیش کی جا سکتی ہے تو یہ اردو ادب کا فخر ہوگا کہ ہم شیعہ کالج کے اس جلسے سے آج کی دنیا کو، میں تو اپنا کام کروں گا انگریزی میں ہم پیش کریں کہ ہمارے پاس انسانیت کے لیے، محبت کے لیے، امن اور شانتی کے لیے جو پیغام امام حسین علیہ السلام نواس رسول نے 1400 سال پا دیا ہے، اور جس کو شعراء اردو نے، جس میں انیس اور دبیر اور امثال یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں، پیش کیا ہے، پیش کر دنیا میں سرخروئی حاصل کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جناب سید تقی عابدی صاحب۔ میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ آیت اللہ سید حمید الحسن صاحب قبلہ صدر مجلس علماء شیعہ کالج سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے، تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے، تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے۔ آپ کے روبرو آیت اللہ سید حمید الحسن صاحب قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی بیتہ الطاہرین۔ عزیزان گرامی، بہت وقت ہو چکا ہے اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وقت بہت ہوا، کیونکہ بہت مفید وقت تھا یہ، اور اس سے مختصر
وقت میں بہت باتیں جاننے کو ملی. بہت وقت میں نہیں لوں گا آپ حضرات کا، کیونکہ جو افتتاحی گفتگو کا ہمیں فائدہ پہنچتا وہ ہم نے ان تقریروں سے حاصل کر لیا اور ان خطابات سے. میں پہلے اپنے محترم مہمان جناب تقی عابدی صاحب سے کہوں گا، آپ کی یہ پوری گفتگو لازم ہے کہ اس کو محفوظ کر کے نشر و اشاعت کے لیے دیا جائے، اس کو شائع کیا جائے. بڑے اچھے گوشے آپ نے دیے تو ادبی زندگی میں قابل فکر ہے. مثلاً آپ نے نعت کا منبع مرثیے کو بتایا. میں شاید پہلی بار میں نے اس کو سنا اور محسوس کیا اور تسلیم کیا اس بات کو کہ بالکل صحیح ہے. اور اسی طرح سے آپ کی اس گفتگو میں بہت ہی مفید سیاسی گفتگو نہ ہو جائے، طنز نہ ہو جائے. ایک جملہ میں کہہ لوں، کوئی کہتا ہے کہ آپ کے پاس یہ ہیں تو ہمارے پاس وہ ہیں، اس سے آگے نہیں کہوں گا. بہت مشہور ہوئی یہ بات کہ آپ کے پاس وہ ہیں تو ہمارے پاس وہ ہیں. تو میں ایک بات کہوں گا، ایک بات ہمارے پاس ایسی ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، اور وہ ہے حسین. لا حسین کو لائیے حسین. عزیزان گرامی، پہلے میں عرض کر دوں، یہ شیعہ کالج جن بزرگوں نے اسے قائم کیا، ان میں سے ایک بزرگ کا بلکہ دو بزرگوں کا بہت بڑا رشتہ، بلکہ تین بزرگوں کا ان میں سے بہت بڑا رشتہ مرثیے سے ہے. چونکہ عنوان ہے یہاں کا، اس وقت کی تقریر کا اور اس وقت کے موضوع کا میرا ارادہ بالکل نہیں تھا کہ میں کچھ کہوں، لیکن اتنی پیاری، اتنی مفید تقریر جو ہوئی ابھی اور اس سے پہلے بھی جو ہوئی، وہ ایک کیفیت عطا کرتی ہیں ہم کو اور آپ کو ذہنی طور پر ادبی زندگی کے لیے. یہاں ماشاءاللہ سے بہت حضرات تشریف فرما ہیں جن کا بہت وقار ہے، بہت احترام ہے ادبی زندگی میں. اور جو کچھ بھی ابھی ہمارے جناب تقی عابدی صاحب نے امریکہ میں، ہم نے ان کو بہت سنا، شاید کینیڈا میں بھی سنا، ہندوستان میں ابھی کچھ مدت پہلے دہلی میں کہاں ملے، اور آج ہم نے مفصل طور پر ان کی جو اگر غور کیے تو بہت مختصر گفتگو ان کی تھی وہ، کیونکہ ان کے پاس ادبی زندگی کا جو تحقیقی کام ہے وہ بہت ہے. 50-60 سال 25-30-50 سال سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. وہاں بھی ان کا بڑا احترام، اور جو کام حضرت میر انیس پر انہوں نے کیا، یہ فقرہ بھی ان کا بہت قیمتی ہے کہ مرزا دبیر کو ضرور پڑھیے، کیونکہ میر انیس نہیں رہے مگر مرزا دبیر تھے. بہت قیمتی ہے. اس شیعہ کالج کا رشتہ مرثیے سے کیوں ہے وہ میں کہہ دوں تو شاید توجہ دلانے کے لیے پہلی بار بات ہے. شیعہ کالج کا رشتہ مرثیے سے ہے. حضرت مہدی صاحب
کیوں ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ طالب علم ہیں، اس فن میں بھی بہت ماہر ہیں، اعجاز لکھنوی آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی واقف ہیں، سبھی جانتے ہیں، لیکن میں متوجہ کروں گا محترم بھائی تقی عابدی صاحب کو بھی اور یہاں اور جو حضرات تشریف فرما ہے ان سب کو۔ لکھنؤ کا بہت بڑا نام مرثیے سے ہے، اور مرثیے کا بہت بڑا رشتہ میر انیس و مرزا دبیر سے ہے، اور ادبی زندگی کا بہت بڑا نام مرزا غالب سے ہے۔ بہت وقت نہیں لوں گا، صرف اتنا کہوں گا، تجلیات کے صفحات آپ پلٹیں گے تو وہاں آپ کو یہ ملے گا کہ جب میر انیس کو اپنے کلام میں مشکلات پیش آتے تھے، اور مرزا دبیر کو بھی، بعض مواقع پر خود مرزا غالب کو بھی، تو ادبی زندگی میں ان کے رجوع کے لیے مرجع کی حیثیت سے ایک نام تھا، وہ نام تھا جناب مفتی محمد عباس صاحب کا۔ مفتی محمد عباس شوستری کا نام وہ تھا کہ تاریخ، میں زبانی نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، تجلیات پہ دیکھیں کہ جب میر انیس کو مشکلات پیش آتے تھے اپنے مرثیوں میں، مشکلات عربی فارسی کے اصطلاحات میں، مفتی صاحب سے رجوع کرتے تھے، یہی مرزا دبیر کرتے تھے۔ اور مرزا غالب کا خط تو میں نے خود ان کے قلم کا لکھا ہوا میرے پاس تھا، اب پتہ نہیں کہاں ہے، 3 یا 4 خط جو اردو معلّہ میں شائع ہو چکے ہیں، اس اردو معلّہ میں جو ان کے خط شائع، اس میں ایک خط میں آخر میں انہوں نے اپنا ایک شعر لکھا ہے جس کی تعریف مفتی صاحب نے کر دی تھی، تو انہوں نے اس کے جواب میں لکھا کہ آپ کی یہ تعریف ہمارے لیے سند ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ بعض مواقع میں مشکلات میں آئے اپنے ادبی زندگی میں تو مفتی صاحب کے احسان مند ہوئے۔ مفتی صاحب کا رشتہ شیعہ کالج سے یہ ہے کہ ڈائس پر جو آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں اوپر، ان میں سے 3 وہ ہیں جو مفتی صاحب کے شاگرد ہیں۔ سرکار ناصر ملت، سرکار نجو ملت مولانا صفت حسن صاحب قبلہ، تینوں مفتی صاحب کے شاگرد ہیں۔ یہ شیعہ کالج کا بہت بڑا رشتہ مرثیے سے ہے، اور مرثیے کا رشتہ جن ادیب شخصیتوں سے، ان کا رشتہ مفتی صاحب سے تھا۔ تو مفتی صاحب کی روح کی بڑی خوشی ہوگی آج جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے جناب مولانا یاسوف عباس صاحب، مولانا اجازت صاحب، شیعہ کالج کے اور منتظمین، اس سے پہلے کی نشست میں بھی میں تھا اور آج بھی، یہ مرثیے پر آپ نے جو کام شروع کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے ایک بہت بڑا میسیج دنیا کو جائے گا۔ یہاں میں اتنا کہہ دوں، مرثیہ یہ کہنا کہ بعض علماء اسلام نے اہمیت گھٹانے کے لیے شاید ایسا کیا ہو کہ انہوں نے یہ کہا اردو زبان میں جو بھی یا فارسی زبان میں جو بھی مراثی یا مرثیے ہیں یہ سب عربی سے متعلق ہے۔ میں مخالفت نہیں کروں گا کہ عربی زبان بے شک منبع ہے، بے شک مخزن ہے اس مرثیے کا کہ جو آج اپنے صنعتی اعتبارات سے ہمارے سامنے ہے، لیکن عزیزان گرامی مرثیے کا مقصد کیا ہے؟ چونکہ موضوع ہے انسانی اقدار کا خزینہ، انسانی کردار سازی کا ذریعہ، یہ آپ کے موضوعات ہیں۔ لکھ کر لایا تھا بہت کچھ، اس میں سے ایک آدھ چیز صرف میں آپ کو سنانے کی اجازت چاہوں گا، اور وہ اس لیے کہ ادبی زندگی میں 2 بڑے نام ہیں ہمارے لکھنؤ کے اس وقت، ایک قدیم ایک جدید۔ مرثیے کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ الفاظ کی بہتر طور پر ثنائے اور بدائے کو سامنے رکھ کر
بندش کا نام ہے۔ تو عزیزان گرامی، جتنے ضعفات، علل، ثنائے اور بدائے ہمارے مرثیے کے ذریعے سے دنیا کے سامنے آئے ادبی زندگی میں سمجھتا ہوں کہ بہت تفصیلی گفتگو ہو جائے گی، مختصر کر کے اتنا کہوں، عربی زبان کے مراثی ایک وقت وہ تھا جب درباری مراثی تھے وہ، اور درباری قصائد تھے وہ۔ اس تاریخ کو دیکھیں، میں نے پچھلی نشست میں جو یہاں تھی آپ کے سامنے کہا تھا، جب صفوی بادشاہوں میں سے ایک کے لیے ایک قصیدہ کا محتشم کاشی نے رد کر دیا، کہا نہیں، قصیدہ ہمارے لیے نہیں، اہل بیت کے لیے کہو۔ اور پھر جو انہوں نے مرثیہ کہا تھا محتشم کاشی نے، وہ تاریخ میں یادگار ہے، جس کا ایک شاعر آخری شعر ہے، فریاد از آن زمان کہ جوانان اہل بیت گلگون قبا بعرصہ محشر قدم زنن۔ حالانکہ لکھنے والے نے گلگون قدم غلط لکھا، تاریخ میں اس لفظ کی اصلاح ہونا چاہیے، گلگون قدم نہیں ہے، گلگون قبا، محاورہ بھی یہی۔ اس وقت سے فریاد جب محشر کے میدان میں جوانان اہل بیت اپنے خونی لباسوں کے ساتھ آئیں گے۔ ایک یادگار مرثیہ رہا فارسی میں۔ عربی میں شافعی کے مرثیہ اور بھی ہیں، لیکن عزیزان گرامی، مرثیے کو سب سے زیادہ عزت و وقت ملنا چاہیے تھی جو وہ ملی، اور میں یہ کہوں گا ہندوستان سے ملی، لکھنؤ سے ملی، اور لکھنؤ کے مرثیہ نگاروں سے ملی۔ کیوں؟ اس کے لیے میں یہاں چند لفظیں آپ سے کہہ لوں۔ علامہ شبلی نے اس کو اپنے عنوان پر لکھا، مرثیے پر لکھتے ہوئے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ انسانی شرافتوں کی، فضیلتوں کی، عظمتوں کی سب سے بڑی داستان اگر سامنے آتی ہے تو خوشیوں کے مواقع پر نہیں، رنج و غم کے مواقع پر۔